بنین و انسان میں اس سے پہلے حسن اور حسین جو نام ہیں وہ نہیں رکھے گئے، ایسا ہی؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں سندھ میں ہے نا صحیح، تو وہ حضرت شاہ لطیف فرماتے ہیں جی کہ اللہ ڈاہیں ماتھیاں، اللہ ڈاہی ماتھیا، ماتھیاں ہاں ماتھیاں، ڈاہیں ڈکھ ڈسن. اچھا جی. اے اللہ صحیح مجھے شعور نہ دیا ہوتا، اللہ ڈاہیں ماتھیاں، مجھے باشعور نہ کیا ہوتا، مجھے اویئر نہ کیا ہوتا، آگاہ نہ کیا ہوتا. جی ڈاہیں ڈکھ ڈسن، کہ جب دانش ملتی ہے، جب اویئرنس ملتی ہے تو سفرنگ بھی ساتھ اللہ اکبر. منہ ساں منہ پریاں برائی میں بھال کیا. مجھ سے میرے پیاروں نے، جو مجھے جانتے تھے، جو میرے تعلق میں تھے، ان سب نے جانتے ہوئے مجھ پر ستم کیا. اللہ اکبر. تو جو درویش ہے نا صحیح، وہ یہ دونوں سیدوں کو، جی یہ یوں دیکھتے ہیں کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، بقا جو ہے وہ ہے ہی اسی میں. آگہی جو ہے، ٹھیک ہے، آگہی کی یہ پرائس ہے. آگے ٹول بنے کچھ اور، انسٹرومنٹ کچھ اور بن جائے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آگہی پر آپ کو سفرنگ جو ہے وہ ضرور ہوگی. تاریخ اٹھا کر دیکھنے سے سفرنگ ہوگی، ضرور ہوتی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، سفرنگ میں سے گزرتے ہیں. سیدنا موسیٰ گزرتے ہیں. یعنی کون ایسا جو ہے صاحب مرتبہ ہے جو سفرنگ میں سے نہیں گزرا. ٹھیک ہے سر. اور وہ اس کے لیے تو سفرنگ ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ایک اور معاملہ ہے نا صحیح. سیدنا امام حسن آج جن کا یوم ولادت ہے نا حضور، آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ شبیہ رسول تھے. جی 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 سبحان اللہ. کے سر مبارک سے دھڑ مبارک تک جو شبیہ رسول ہیں، آقائے دو جہاں کی حبیب کائنات، وہ ہیں سیدنا حسن. اور جو نچلا دھڑ ہے وہ سیدنا حسین، حضرت امام حسین. جی آپ کی ذات بابرکات ہے. تو درویش ان کو دو حالتوں میں دیکھتے ہیں. ان دونوں بھائیوں کو جاننے کے لیے حسنین کا جاننا، حسن کو جاننے کے لیے بھی حسنین کا جاننا ضروری ہے، اور حسین کو جاننے کے لیے بھی حسنین کا جاننا ضروری ہے. کیونکہ دونوں جو ہے، ٹھیک ہے، ایک سر سے ناف تک جو ہے وہ میرے آقا کی شبیہ ہے، دوسرا جو ہے وہ دھڑ کا نچلا حصہ جو ہے وہ شبیہ ہے. جی تو درویش ان کو یوں دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ریزیلینس ود ایوولوشن ہے، مزاحمت ہے سیدنا حسن علیہ السلام کی، لیکن وہ ایوولوشن پیدا کرتی ہے سوسائٹی کے اندر. فورگیونیس کیا ہوتی ہے، صلح کیا ہوتی ہے، جی نگیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، دستبرداری کیا ہوتی ہے، سخاوت جو ہے وہ کیا ہے، ظرف کیا ہوتا ہے. جی تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جو ایوالو کرتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. تو سیدنا امام حسن وہ مزاحمت ہیں، وہ ریزیلینس ہیں جو کہ سوسائٹی کو ایوالو کر گئی، جو مسلمانوں کو ایوالو کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کی جو ہے وہ صلح کرائے گا. جی تو صلح ہونا، اتحاد ہونا، یہ ایوالو ہونا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. جی اپنی رنجشیں بھلا کر جو ہے وہ آپ صلح کر دیں. میں یہاں ایک بات آپ کو بتانے سے وہ رہ گیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جب ہم یوم ولادت کی بات کر رہے ہیں تو یہ خلفائے راشدین کے 5ویں خلیفہ ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدت بتائی اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے 5 ماہ خلافت کے شامل ہوں تو خلافت راشدہ کا وہ دور پورا ہوتا ہے. اس پر ہم بات نہیں کرتے، لیکن میرا خیال ہے اس پر بات خوب ہونی چاہیے. جی یاسمین. جی یہ عمومی تاثر یہی ہے کہ خلفائے راشدین اربع ہیں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی. بالکل. تو وہ 30 سال اگر آخری 6 ماہ امام حسن علیہ السلام کے نہ ملائیں تو وہ پورے نہیں ہوتے. جی تو خلفائے راشدین 5 ہیں. یہ پتہ نہیں اس کے بھی شاید وجوہات ہوں گی، وہ تو علماء ہی بتا سکیں گے نا صحیح.
تو ہم درویش تو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کے دو پھول ہیں اور ان کے دو وصف ہیں. اللہ اکبر جی. اللہ اکبر. اور دوسری طرف سیدنا حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ریزیلینس ہے اینڈ ریولوشن ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن بڑی اعلیٰ آپ کی بات کہ حسن کو سمجھنے کے لیے بھی حسنین دونوں کو سمجھنا پڑے گا. امام علی کو حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھی حسنین کو سمجھنا ضروری ہے. دو پھول کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دو پھول ہیں جس میں آقا کریم کی جو صفات ہیں نا صحیح ان کے دو بڑے جلوے ہیں. صحیح. ایک ہے جو کنٹمپلیٹو ہے جی, جس کے اوپر پروفٹ اترتی ہے, غار ہرا میں بیٹھا ہے, دیر تک رات بھر نوافل جو ہے وہ ادا کر رہا ہے, اپنی امت کے لیے رو رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو اکٹھا کر رہا ہے جی. تو یہ کنٹمپلیٹو ہے. یہ انبیاء کے اندر آپ جب بھی پروفٹ ہوڈ دیکھیں گے تو آپ کو یہ حصہ نمایاں نظر آتا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروفٹ ہوڈ کا جو بیسک انگریڈینٹ تھا آقا نامدار کے اندر وہ تو تھا ہی جی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں, آپ ایک سپہ سالار بھی ہیں, آپ ایک تاجر بھی ہیں جی. تو وہ ایک آپ کی ہے کنٹمپلیٹیونیس, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے آپ کا ایکشن کہ جہاں پر آپ اگریسو ہیں, آپ ایکٹیویٹی کے اندر ہیں جی. لوگ آج کل کے کنٹمپلیٹیونیس کو پیسیونیس لیتے ہیں. اچھا جی, کنٹمپلیٹیونیس جو ہے اس کو اردو میں کیا کہیں گے اگر کوئی سادہ کو لفظ بتا سکتے؟ یعنی مراقبہ کی حالت. اچھا, ایک مراقباتی حالت جس کے اندر آپ فکر میں ہیں. اچھا جی, آپ فکر میں ہیں, فکر میں ہیں, ایک روحانی حالت میں ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کے اوپر ایک جمال کی تجلی جو ہے وہ موجود ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دیکھ لیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صورت, جس پیغمبر کو آپ اٹھائیں گے وہ جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں بھی جانتے, ان کا جو ایک نمایاں جو آپ کو وہ نظر آئے گا اس کے اندر وہ یہ پاکیزگی ہے, یہ رحم ہے, یہ فکر ہے, اور اعلیٰ مقاصد کا جو ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ اب اس موجودہ آج 26 مارچ 2024 اور دنیا جس طرز کے چیلنجز اور جہالت کے دور سے گزر رہی ہے تو کتنا بڑا روشنی کا مینار ہے سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام, اس پر ہمیں بات کرنی ہے. اور پھر میں یہ بھی آج جاننا چاہوں گا اور اپنے تمام جو اسکالرز ہیں ان سے یہ بھی کہ کیوں کم بات کرتے ہیں ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں, یہ بھی کیوں, کیا یہ کانشیسلی ایسا ہے یا ہم ایک بہت بڑا خزینہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں, کیا ایسی وجہ ہے, یا پھر ایک ایسی بات کہ وہ بات ہمیں سوٹ نہیں کرتی, شاید وہ ہمارے ظرف کی تو خیر کیا ہی بات کریں, کوتاہ نظری ہے یا کیا. لیکن میں نے آپ سے کہا نا آج انشاءاللہ العزیز ہماری اس جو ساری کا سما ہے اس پہ حسنی رنگ غالب رہے گا انشاءاللہ.